اسلام آباد میں افواہیں گرم ہے کہ مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے آئین کے آرٹیکل 243 میں ایسی تبدیلیاں زیر غور ہے جن کے تحت صدر مملکت آصف علی زرداری کی جگہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو مسلح افواج کا سپریم کمانڈر بنا دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ آئین پاکستان کا آرٹیکل 243 افواج کی کمان سے متعلق ہے۔ اس کے مطابق وفاقی حکومت کو مسلح افواج پر مکمل کمان اور کنٹرول حاصل ہوگا، جبکہ صدر پاکستان بطور سپریم کمانڈر مسلح افواج کے اعلیٰ ترین عہدیدار ہوں گے۔ اس آئینی آرٹیکل کا شق نمبر 1 یہ کہتی ہے کہ مسلح افواج کی کمان و کنٹرول وفاقی حکومت کے پاس ہوگا۔ شق نمبر 2 کے مطابق مسلح افواج کا اعلیٰ ترین کمان صدر مملکت نے متعین کرنا ہوگا، جبکہ شق نمبر 3 میں کہا گیا ہے کہ صدر پاکستان کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ وزیر اعظم کے مشورے پر چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان کی تقرری کرے اور ان کی مراعات اور مدت ملازمت کا تعین کرے۔ تاہم اسلام آباد میں افواہیں گرم ہے کہ مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے فیلڈ مارشل کا عہدہ آئین میں شامل کرتے ہوئے اسے مسلح افواج کا سپریم کمانڈر کا درجہ بھی دیا جائے گا۔ خیال رہے کہ پاکستانی عسکری تاریخ میں فیلڈ مارشل کا عہدہ غیر معمولی حیثیت رکھتا ہے۔ ماضی میں جنرل ایوب خان نے خود کو فیلڈ مارشل بنایا تھا، تاہم اب اس عہدے کو آئینی حیثیت دینے کی بات کی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ پاک فوج کی بھارت کے خلاف کامیابی کے بعد حکومت پاکستان نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دے کر 5 ستارے عطا کیے تھے، جس کے نتیجے میں وہ تکنیکی طور پر نیوی اور ایئر فورس کے 4 سٹار افسران سے بھی سینئر ہو گئے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق اگر 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے فیلڈ مارشل کے عہدے کو آئینی کور دیا گیا تو مسلح افواج کے سپریم کمانڈر بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو صدر پاکستان کے آئینی اور دفاعی اختیارات اور ان کی حیثیت کم ہو جائے گی۔ تاہم حکومت یا فوجی حلقوں نے اب تک اس حوالے سے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ مجوزہ 27ویں ترمیم کا معاملہ تب منظر عام پر آیا جب چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر لکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیپلز پارٹی سے 27ویں آئینی ترمیم کی حمایت کی درخواست کی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ مجوزہ آئینی ترمیم میں قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ میں صوبائی حصہ آرٹیکل 243 میں ترمیم کرنا اور تعلیم اور آبادی کے منصوبہ بندی وفاق کو واپس دینے کی تجاویز شامل ہے۔ اس کے بعد سینیٹ میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بلاول بھٹو کے ٹویٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ہوا میں بات نہیں کی، ان نکات پر بات ضرور ہوئی ہے، لیکن بہتر ہوگا کہ ترمیم کا مسودہ پہلے سینیٹ میں لایا جائے کیونکہ قومی اسمبلی میں تو نمبر گیمز واضح ہے۔ اس حوالے سے وزیر مملکت بیرسٹر عقیل نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ آئین میں فیلڈ مارشل کی تعیناتی سے متعلق خاموشی ہے۔ جنرل عاصم منیر کو یہ عہدہ وزیر اعظم کے ایڈوائس پر صدر پاکستان نے عطا کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب آرٹیکل 243 میں ترمیم کے ذریعے اس عہدے کو آئینی تحفظ دینے کی تجاویز زیر غور ہے۔ سینئر صحافی سہیل وڑیچ کا کہنا ہے کہ مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم کا کوئی مسودہ اب تک سامنے نہیں آیا، لیکن سیاسی بیانات سے یہ تاثر ملتا ہے کہ اس ترمیم کے ذریعے مسلح افواج کے سپریم کمانڈ میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اگر فیلڈ مارشل کو آئینی حیثیت دے دی گئی تو ممکن ہے کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کا عہدہ غیر ضروری ہو جائے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کے مطابق یہ تبصرہ درست نہیں کہ ترمیم کے بعد فوج وفاق کے ماتحت نہیں رہے گی۔ فوج آئین کے مطابق وفاقی حکومت کے تحت ہی رہے گی، البتہ فیلڈ مارشل کو کمانڈ اور کوارڈینیشن کے زیادہ مؤثر کردار دیا جا سکتا ہے، جیسا کہ امریکہ یا چین میں دیکھا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فیلڈ مارشل کا عہدہ عطا تو کر دیا گیا تھا مگر اسے قانونی تحفظ حاصل نہیں تھا۔ آئین کے آرٹیکل 243 میں ترمیم کے ذریعے محض آئینی وضاحت دی جا رہی ہے، جبکہ سپریم کمانڈ بدستور صدر پاکستان کے پاس ہی رہے گی اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا رہی ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق دنیا بھر میں جدید جنگ کے تقاضے اس بات کے متقاضی ہے کہ تینوں افواج یعنی بری، بحری اور فضائی کے عہدوں کو آئینی سطح پر لانا اسی سمت میں ایک قدم تصور کیا جا رہا ہے تاکہ قومی سلامتی کے فیصلے زیادہ مربوط انداز میں کیے جا سکے۔ تاہم بعض آئینی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے سے صدر پاکستان کے بطور سپریم کمانڈر اختیارات کم ہو جائیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ موجودہ آئینی فریم ورک صدر کو دفاعی اداروں پر علامتی لیکن آئینی اختیار دیتا ہے، جسے مکمل طور پر فوجی کمانڈ کو منتقل کرنا ایک نیا پنڈورا باکس کھول سکتا ہے۔